حبیبۃ الرسول ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت میں بہت اہتمام فرماتے تھے اور اپنی مسواک بار بار دھلوایا کرتے تھے۔ اس خدمت کی انجام دہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے سپرد تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام باندھتے یا احرام کھولتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں خوشبو لگایا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ سفر میں حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاش میں چند صحابہ کو بھیجا۔ وہ اس کی تلاش میں نکلے تو راستے میں نماز کا وقت آ گیا۔ دور دور تک پانی نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے بغیر وضو نماز پڑھی۔ واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ماجرا بیان کیا۔ اس وقت آیت تیمم نازل ہوئی۔ حضرت اسید بن حضیر نے اس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہت بڑی فضیلت سمجھا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا، ام المومنین، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کو کوئی ایسا حادثہ پیش نہیں آیا جس سے اللہ نے آپ کو نکلنے کا راستہ نہ بتایا ہو اور مسلمانوں کے لیے وہ ایک برکت بن گیا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ازدواجی زندگی کے 9 برس گزر گئے تو آقائے دو جہاں مرض وفات میں مبتلا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن علیل رہے۔ ان 13 دنوں میں 5 دن دیگر ازواج کے ہاں قیام کیا اور 8 دن حضرت عائشہ کے ہاں رہے۔ شدت مرض میں کمزوری کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسواک حضرت عائشہ کو دیتے، وہ اپنے دانتوں میں چبا کر نرم کرتیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے۔ 9 یا 12 ربیع الاول 11 ہجری کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اطہر نے عالم قدس کی طرف پرواز کی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ کے سینے پر تھا اور پھر انہی کے حجرہ مبارک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدی آرامگاہ بننے کا شرف حاصل ہوا۔ رحلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 18 سال تھی۔ 48 برس انہوں نے عالم بیوگی میں بسر کیے۔ اس تمام عرصہ میں وہ تمام عالم اسلام کے لیے رشد و ہدایت، علم و فضل اور خیر و برکت کا ایک عظیم مرکز بنی رہیں۔ ان سے 2210 حدیثیں مروی ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ احکام شرعیہ کا 1/4 حصہ حضرت عائشہ صدیقہ سے منقول ہے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ہر قسم کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کوئی مشکل ایسی پیش نہ آئی جس کا علم حضرت عائشہ کے پاس نہ ہو، یعنی ہر مسئلہ کے متعلق انہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ معلوم تھا۔ حضرت عروہ بن زبیر کا قول ہے کہ میں نے قرآن، حدیث، فقہ، تاریخ اور علم الانساب میں ام المومنین حضرت عائشہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ احنف بن قیس اور موسیٰ بن طلحہ کا قول ہے کہ حضرت عائشہ سے بڑھ کر میں نے کسی کو فصیح اللسان نہیں دیکھا۔ حضرت معاویہ کا قول ہے کہ ہم نے حضرت عائشہ سے زیادہ بلیغ، زیادہ فصیح اور زیادہ تیز فہم کوئی خطیب نہیں دیکھا۔ کتب سیرہ میں متعدد روایات ملتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو دینی علوم کے علاوہ طب، تاریخ اور شعر و ادب میں بھی دستگاہ حاصل تھی۔ فی الحقیقت حضرت عائشہ صدیقہ کا پایہ علم و فضل اتنا بلند تھا کہ اس کو بیان کرنے کے لیے سینکڑوں صفحات درکار ہیں۔ علمی کمالات، دینی خدمات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ارشادات کے نشر و اشاعت کے اعتبار سے صدیقہ کبریٰ کا کوئی حریف نہیں ہو سکتا۔
اگر انہیں محسنہ امت کہا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ فضائل اخلاق کے لحاظ سے حضرت عائشہ صدیقہ کا رتبہ بہت بلند تھا۔ وہ بے حد فیاض، مہمان نواز اور غریب پرور تھیں۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان کو 1,00,000 درہم بھیجے۔ انہوں نے اسی وقت سب رقم غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دی۔ اس دن روزے سے تھیں۔ شام ہوئی تو خادمہ نے کہا، ام المومنین، کیا اچھا ہوتا آپ نے اس رقم سے کچھ گوشت ہی افطار کے لیے خرید لیا ہوتا۔ فرمایا، تم نے یاد دلایا ہوتا۔ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس 70,000 کی رقم آئی۔ انہوں نے ان کے سامنے ہی کھڑے کھڑے ساری رقم راہ خدا میں دے دی اور دوپٹہ کا گوشہ جھاڑ دیا۔ موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت عائشہ ایک دن روزے سے تھیں اور گھر میں ایک روٹی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اتنے میں ایک سائلہ آئی۔ اس نے آواز لگائی۔ انہوں نے لونڈی کو حکم دیا کہ یہ روٹی سائلہ کو دے دو۔ لونڈی نے کہا، شام کو افطار کس چیز سے کیجیے گا؟ ام المومنین نے فرمایا، یہ تو اس کو دے دو۔ شام ہوئی تو کسی نے بکری کا گوشت ہدیہ بھیج دیا۔ لونڈی سے فرمایا، دیکھو اللہ نے روٹی سے بہتر چیز بھیج دی ہے۔ ام المومنین دن رات کا زیادہ حصہ عبادت میں یا لوگوں کو مسائل بتانے میں صرف کرتی تھیں۔ ان کا دل مہر و محبت اور عفو و شفقت کا خزانہ تھا۔ دشمنوں اور مخالفوں تک کو معاف کرتی تھیں۔ مشہور شاعر صحابی حضرت حسان بن ثابت نے واقعہ افک میں غلط فہمی کی بنا پر حضرت عائشہ کی مخالفت کی تھی۔ حضرت عائشہ کو اس واقعہ کا بہت رنج تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضرت حسان بن ثابت کو معاف کر دیا تھا اور ان کی بہت عزت کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے بعض رشتہ دار حضرت حسان کو واقعہ افک میں شرکت کی وجہ سے برا کہنا چاہتے تھے۔ حضرت عائشہ نے ان کو سختی سے منع کیا اور فرمایا کہ ان کو برا مت کہو، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شورائے مشرکین کو جواب دیتے تھے۔ یاد رہے کہ حضرت حسان بن ثابت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے شاعر تھے اور مشرکین کے شورا کو شاعرانہ جواب دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دل میں حد درجہ خوف خدا رکھتی تھیں۔ عبادت الہی سے بے انتہا شغف تھا۔ فرض نمازوں کے علاوہ سنتیں اور نوافل بھی کثرت سے پڑھتی تھیں۔ تہجد اور چاشت کی نماز کا ساری عمر ناغہ نہیں کیا۔ رمضان کے روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی بڑی کثرت سے رکھتی تھیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ہمیشہ روزے سے رہتی تھیں۔ حج کی شدت سے پابند تھیں۔ کوئی ایسا سال بہت کم گزرتا تھا جس میں وہ حج نہ کرتی ہوں۔ ایام حج میں ان کا خیمہ کوہ ہرا کے درمیان نصب ہوتا۔ وہاں وہ حلقہ درس قائم کرتیں اور علم کے طالب جوک در جوک ان کی خدمت میں حاضر ہو کر مسائل پوچھتے اور فیض یاب ہوتے تھے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق مسند خلافت پر فائز ہوئے۔ سن 13 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق وفات پا گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سایہ پدری سے بھی محروم ہو گئیں اور عہد فاروقی کا آغاز ہوا۔ حضرت عمر نے تمام ازواج مطہرات کا 10,000 10,000 سالانہ وظیفہ مقرر کیا۔ البتہ امام حاکم کے قول کے مطابق حضرت عائشہ کو 12,000 درہم سالانہ دیے جاتے تھے۔ اس کی وجہ حضرت عمر یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھیں۔ جب عراق فتح ہوا تو مال غنیمت میں ایک موتیوں کی ڈبیا بھی فاروق اعظم کی خدمت میں بھیجی گئی۔ انہوں نے لوگوں سے اجازت لے کر اسے حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ ام المومنین نے فرمایا، اے خدا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھ پر بڑے احسان کیے ہیں، آئندہ مجھے ان کے عطیات کے لیے زندہ نہ رکھنا۔ جب حضرت عمر فاروق کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند حضرت عبداللہ کو
ام المومنین کی خدمت میں بھیجا کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن ہونے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، یہ جگہ میں نے اپنی تدفین کے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کی خاطر آج میں اس سے دستبردار ہوتی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ عظیم المثال اثار ہی تھا کہ آج فاروق اعظم سرور کونین کے پہلو اقدس میں آرام فرما ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 17 رمضان المبارک 58 ہجری کو نماز وتر کے بعد شب کے وقت وفات پائی۔ جنازہ میں اتنا ہجوم تھا کہ اس سے پہلے رات کے وقت کبھی نہ دیکھا گیا تھا۔ نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور وصیت کے مطابق جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔ ان کے انتقال کی خبر پھیلی تو تمام عالم اسلام میں صف ماتم بچھ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنی کنیت ام عبداللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر کے نام پر رکھی تھی۔ سیرہ کی کتب میں بے شمار ایسی روایات ہیں جن میں ام المومنین حضرت صدیقہ کے فضائل و مناقب تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں چند مخصوص فضائل ایسے ہیں کہ جن کی بنا پر تمام صحابہ اور صحابیات میں ان کو امتیازی حیثیت حاصل تھی۔ بروایت قاسم بن محمد بن ابی بکر خود حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھیں کہ میں فخر نہیں کرتی بلکہ بطور واقعہ کے کہتی ہوں کہ اللہ نے مجھ کو چند ایسی باتیں عطا کی ہیں جو دنیا میں میرے سوا کسی اور کو نہیں ملی۔ صرف میں ہی کنوارے پن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ جبریل امین میری شکل میں حضور سے ملے اور کہا کہ عائشہ سے شادی کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آیت برات نازل فرمائی۔ میرے ماں باپ دونوں مہاجر ہیں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف ہوتے۔ میں اور رسول کریم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے۔ نزول وحی کے وقت ازواج میں سے صرف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی تھی۔ جس دن میری باری تھی اسی دن رسول اللہ نے رحلت فرمائی۔ جب سرور کائنات کی روح پاک نے عالم قدس کی طرف پرواز کی تو رسول اللہ کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ میرے ہی حجرہ کو رحمت للعالمین کا مدفن بننے کی سعادت نصیب ہوئی۔ میں نے جبریل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ اسلام میں حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم عورتوں میں سب سے افضل ہیں۔ ان تینوں کے فضائل مختلف الجہات ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو علمی کمالات، دینی خدمات اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات کے نشر و اشاعت کے اعتبار سے جو درجہ فضیلت حاصل ہے وہ اپنی نظیر آپ ہیں۔ صحیح میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ عائشہ کو عورتوں پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح شوربے میں ملی ہوئی روٹی سرید کو کھانوں کی دوسری قسموں پر۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ رضی اللہ تعالی عنہا۔ مسلم قوم کی بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، اللہ و رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں، میرے رب کی اطاعت پردہ ہے، میرے نبی کی چاہت پردہ ہے، ایمان کی حلاوت پردہ ہے، تقوی کی علامت پردہ ہے، پیغام جہاں کو یہ دوں گی، پیغام جہاں کو یہ دوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں، مسلم قوم کی بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، اللہ و رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی
يدنين عليهن من جلابيبهن يدنين عليهن من جلابيبهن. پردے میں رہنا ہی میری حیا کی قوت ہے، پردے میں رہنا ہی میرے حسن کی زینت ہے. میرے دل کی حفاظت پردہ ہے، میرے قلب کی راحت پردہ ہے، فتنوں سے برات پردہ ہے، قرآن کی ہدایت پردہ ہے. جنت کی خود کو حوروں کی، جنت کی خود کو حوروں کی میں ملکہ کرتی ہوں. مسلم قوم کی بیٹی ہوں میں، پردہ کرتی ہوں.